امریکہ پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات پر کوئی پوزیشن نہیں لیتا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر رویہ اپناتے ہیں۔ احترام، جمہوریت، انسانی حقوق، سیاسی جماعتوں کے ساتھ یکساں سلوک پر زور دیتے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت مضبوط کرنے، دہشت گردی سے مقابلے کے لیے کانگریس سے $101 ملین بجٹ کی درخواست کی۔ ایسے پروگرام اس مالی سال اور پچھلے برسوں میں ہوتے رہے۔ جس ٹولے نے 9 مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا اور پاکستان کی جڑیں ہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پوری قوم جانتی ہے۔ آج وہی نئے ہتھ کنڈوں سے اور وہ نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ خود سپہ سالار جو پاکستان کے جنرل عاصم منیر پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف، ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، معصوم لوگوں کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف، کسی طور پر بھی ہم ایسا کوئی اقدام برداشت نہیں کریں گے۔ مخصوص ٹولے نے 9 مئی کو ملک میں غدر مچایا، پاکستان کی جڑیں ہلانے کی کوشش کی، دھرنا دینے اور اداروں پر حملہ کرنے والے اب نئی وارداتیں کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے سپہ سالار کے خلاف باتیں کی گئی۔ معصوم شہریوں اور پاک فوج کے خلاف کوئی اقدام کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ سیکورٹی اداروں پر حملے پاکستان کے خلاف منظم سازش ہے۔ دہشت گردی میں ہمسایہ ممالک کا کردار ہے۔ مہمان نوازی کا بدلہ دہشت گردی سے دیا جا رہا ہے۔ مخلوط حکومت کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ملک کی قسمت کو بدلنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں خطاب، کہا جرمنی اور لندن میں پاکستانی سفارت خانوں پر حملے افسوسناک ہیں۔ ہمارے سفارتکاروں کی حفاظت ان ممالک کی ذمہ داری ہے۔ ویزا رجیم میں بڑی تبدیلی لائے ہیں۔ 126 ممالک سے ویزا فیس نہیں لی جائے گی۔ 24 گھنٹوں میں الیکٹرانک ویزا مل جائے گا۔ وزیر اعظم کی غزہ میں اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت، کہا اسرائیل کی حالیہ بہیمانہ کارروائیوں کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ غزہ، فلسطین کے دیگر علاقوں اور معصوم بچوں اور خواتین سمیت ہر شہری اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن رہا ہے۔ اتحادیوں کے تحفظات، پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ مؤخر۔ بانی پی ٹی آئی عارف الوی قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی پر بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ کابینہ اجلاس میں پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے پر غور نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کا اتحادیوں سے مزید مشاورت کا فیصلہ۔ مسلم لیگ نون تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر ہی فیصلہ کرے گی۔ 126 ممالک کے لیے ڈیجیٹل ویزا دینے کی منظوری۔ 126 ممالک کے کاروباری اور سیاحت کے لیے آنے والوں کے لیے ویزا فری انٹری ہوگی۔ بنو کینٹ پر حملہ ناکام بنانے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کی مذمت میں قرارداد منظور۔ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم نے فلسطین کے مسائل کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کرنے پر زور دیا۔ وفاقی کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے وفاقی حکومت کے پاس مٹیریل موجود ہے۔ وفاقی حکومت اس معاملے پر سنجیدگی سے سوچ رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس ظاہر کرنے سے پہلے سیاسی اور قانونی پہلوؤں کو دیکھا جائے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا بیان۔ جمعے کے دن ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے۔ 3 مطالبے ہیں۔ نمبر 1 جو ہمارے قیدی ہیں جو جیلوں میں ہیں ان کی رہائی، نمبر 2 مہنگائی، اور تیسرا جو ملک میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے، جو کراچی میں ہے، جو بلوچستان میں صورتحال ہے، اور خاص کر جو پنجاب میں بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں، پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے 3 نکات پہ نکلنا ہے۔ مہنگائی اور ٹیکسوں کے خلاف جمعے کو ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے۔ ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور دیگر گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ مہنگائی اور ٹیکسوں کے خلاف، جبکہ تیسرا ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے۔ آئین کی بالادستی کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر اور دیگر کی بھوک ہڑتال کیمپ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ محمود اچکزئی نے کہا کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی کا دور گزر چکا ہے۔ پاکستان تاریخ کے بدترین بحران پر مبتلا۔ موجودہ حکومت زر اور زور کی بنیاد پر آئی۔
हमारा इत्तेहाद इसलिए नहीं बना कि किसी से हुकूमत छीनी जाए, हमारा इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए बना है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि जिसके साथ 96% आवाम उस पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं। मुल्क को दबाव बर्बाद करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इन बुज़दिलों से डरने वाले नहीं हैं। क्या रूल ऑफ लॉ की बात करना गद्दारी है? लतीफ़ खोसा ने कहा है कि आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक खड़े हैं। तवक्को करते हैं कि जुम्मे के रोज़ सारी कौम निकलेगी। बानी पीटीआई के 9 मई के हमलों के एतराफ़ के बाद अब तमाम रियासती इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। 9 मई के मुजरमों को अब तक सज़ा क्यों नहीं मिल सकी? उन्हें मुआफ़ी देनी है तो फिर GHQ पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को भी मुआफ़ करना बनता है। अगर कोई जमात आइन के आर्टिकल 17 पर पूरा नहीं उतरती तो वो सियासी जमात नहीं। सैनिटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि नवाज शरीफ ने बेटी के हमरा नाहक 200 पेशियां भुगती लेकिन कोई हमला नहीं किया। बानी पीटीआई ने एक पेशी नहीं भुगती, 200 हमले करा दिए। जुल्फकार अली भुट्टो जैसा बड़ा लीडर फांसी चढ़ा दिया गया लेकिन उसकी बेटी ने GHQ पर हमला नहीं कराया। अज़्म इस्तेकाम कौमी सलामती का बयानिया है, फौज अपने मफाद के लिए नहीं कौम और मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए खून में नहा रही है। सियासत को अज़्म इस्तेकाम की सूरत में शामिल करना कहाँ की सियासत है? मौलाना फजल रहमान हमारे साथ और हम मौलाना के साथ जचते हैं। दोनों का एक दूसरे से दूर होना दोनों के लिए नुकसानदा है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मामला ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने पर गौर किया जाएगा। इजलास में कीमतें डीरेगुलेट करने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाहेअमल तैयार करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कीमतों के तयन में हुकूमती मुदाखलत सवाए बदनामी के कुछ नहीं। कीमतें कम होने पर भी अवामी सत्ताइश नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अवामी खिदमत की तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की तारीख में अद्वियात की फराहमी के सबसे बड़े वेयर हाउस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। 17 अरब से ज़ायद की मेडिसन और सामान स्टोर करने की गुंजाइश। वज़ीर आला मरीम नवाज का मोराका में महकमा सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा। अज़ला अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने खुद फोक लिफ्ट चलाकर अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज़ किया। अपनी निगरानी में इस्लाह के लिए ट्रक रवाना किए। नए जदीद तरीन वेयर हाउस से अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर स्टोर और तरसील किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पतालों को फराहम किए जाने वाले फर्नीचर, तिब्बी आलात और दीगर सामान का मुआयना किया। वेयर हाउस में स्टोर अद्वियात की मुद्दत मियाद और स्टैंडर्ड टेम्परेचर सिस्टम चेक किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान मेडिसन वेयर हाउस जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। पंजाब असम्बली के बाहर तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताल कैंप में शरीक खातून कारकुन का गाड़ी में मौजूद कॉमेडियन ताहिर अंजुम पर तशद्दुद, कपड़े भी फाड़ दिए। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि ताहिर अंजुम बानी पीटीआई के खिलाफ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता है। ताहिर अंजुम इस वक्त भी धरने के फुटेजेस बना रहा था। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने कहा है कि ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून हमारे वर्कर नहीं, पुलिस मौजूद थी, खातून को गिरफ्तार करना चाहिए था। मुजरिम बार बार इतराफ़ जुर्म कर रहा है। इतराफ़ जुर्म काफ़ी नहीं, ये सज़ा का वक्त है। मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। सज़ा दनी में सुस्ती समझ से बालातर है। मुजरिम को सज़ा देना पड़ेगी। जमहूरी सियासी पार्टी और दहशतगर्द जमात में फ़र्क है। बानी पीटीआई ने कहा है कि मुझे हाथ लगाया तो सख्त रिएक्शन आएगा। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों से मुशावरा जारी है। पीटीआई का सोशल मीडिया सेंटर डिजिटल दहशतगर्दी का सेंटर बना हुआ था। मखसूस टोले की जहन साजी करके उन्हें ज़ोंबीज़ बनाया हुआ है। बहरूपिया मुल्क और रियासत पर सियासी जमात का लबादा ओढ़े मुसलसल हमलावर है। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली महंगी होने का रोना धोना। बिजली महंगी है, ये शख्स मुल्क को डिफॉल्ट करके चला गया। IMF को खत लिखा कि मदद ना करो, मुल्क के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए।
پاکستان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہم پاکستان کے IMF کے ساتھ کام کو سپورٹ کرتے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان تجارت 9 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں. امریکہ اور پاکستان کے درمیان پارٹنرشپ کی بڑی تاریخ ہے. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے سیمینار سے خطاب. پنجاب حکومت نے سانحہ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست میں سداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج کو فریق بنایا گیا. درخواست پنجاب حکومت نے پروسیکیوٹر جنرل کے ذریعے دائر کی ہے. فہرست میں موجود ملزمان کو نوٹس جاری کرنے اور ضمانت مسترد کی جائے. درخواست میں استدعا بانی PTI شاہ محمود قریشی، شیخ رشید احمد سمیت 57 ملزمان کی فہرست سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی. پاکستان کے لوکل IPPs ہیں اور اس میں گورنمنٹ اور لوکل دونوں شامل ہیں، ان کے ساتھ تو یہ کیپیسٹی چارجز والا معاہدہ فی الفور ختم کیا جائے. دوست ممالک کی کمپنیز ہیں، وزیر اعظم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جائیں. یہ کیپیسٹی چارجز والے پیسے جو ہے وہ والا کلوز جو ہے وہ اس میں سے نکال دیں. کیپیسٹی پیمنٹ کا یہ جو شک ہے، اس کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا. عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی اور مہنگے بل ہیں. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود بجلی کے بھاری بل آ رہے ہیں. لوگ بجلی کے بل دینے سے قاصر ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا. ہم IPPs کو بجلی نہ بنانے کے پیسے دے رہے ہیں. 13,000 میگا واٹ بجلی استعمال نہیں ہو رہی، لیکن ان کے پیسے ڈالرز میں دے رہے ہیں. رہنما MQM مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو. کہا 20 سے 30% کمپنیز دوست ممالک کی ہیں. وزیر اعظم پاکستان 1 پوائنٹ ایجنڈے پر دوست ممالک سے بات کریں. بجلی کمپنیز کے ساتھ یہ معاہدے ختم کرنے کا مطالبہ. MQM نے IPPs کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی. IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے. MQM کا قرارداد میں مطالبہ. جماعت اسلامی کا بجلی بلوں سے سلیب سسٹم ٹیکسز اور فکس چارجز ختم کرنے کا مطالبہ. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عوام کا خون نچوڑ کر IPPs معاہدوں کی تکمیل کی جا رہی ہے. IPPs معاہدوں میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور PTI کے لوگ شامل ہیں. IPPs کے دھندے میں لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. ہم یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ بجلی کے بل کا بائیکاٹ کریں. سول نافرمانی نہیں کرنا چاہتے. ہم پولیٹیکل رائٹ استعمال کرنا جانتے ہیں. ہم اسلام آباد میں دھرنے میں بیٹھیں گے. اگر ابتدائی مطالبات مان لیے تو بات چیت ہوگی، ورنہ وہیں بیٹھ کر پورے ملک میں ہڑتال ہوگی. پہلے مرحلے پر 1 روز کی ہڑتال کریں گے. IPPs کے معاملے پر FPCCI نے فیصلہ کن جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا. قائم مقام صدر FPCCI نے کہا ہے کہ IPPs کے کیپیسٹی چارجز کا معاملہ تاجروں اور عوام کے لیے سنگین ہو چکا ہے. کیپیسٹی چارجز پر رواں ہفتے ہنگامی FPCCI کی مجلس عاملہ کا اجلاس بلا لیا گیا. اجلاس میں سپریم کورٹ میں فریق بننے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. FPCCI تمام تاجر تنظیموں اور بزنس کمیونٹی کی بزنس کانفرنس بھی طلب کر لی گئی ہے. بزنس کانفرنس فیڈریشن کے علاوہ دیگر کاروباری تنظیموں کو بھی شامل کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا. اجلاس میں کور کمانڈر، چیف سیکرٹری، IG سمیت دیگر حکام شرکت کریں گے. بنو جرگہ کے 5 مشیران بھی شرکت کریں گے. کمیٹی کے سامنے جرگے کے تمام مطالبات رکھے جائیں گے. بنو واقعے سے متعلق کمیشن بنانے کے طریقہ کار پر غور ہوگا. مانسون کے رنگ. کراچی میں آج بھی بادل برسنے کی پیشگوئی. ٹھٹھہ بدین سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں بارش کا امکان. اسلام آباد کے پی کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش متوقع. خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں مری گلیات کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ.
पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर के जरिए गैर मुल्की कोहपेमाओं का रेस्क्यू ऑपरेशन। सिंगापुर और इक्वाडोर से ताल्लुक रखने वाले कोहपेमाओं को रेस्क्यू किया। कोहपेमाओं को मुहिम जोई के दौरान सेहत की खराबी के बाद रेस्क्यू किया गया। कोहपेमाओं ने बरवक्त रेस्क्यू करने पर पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौसम की खराबी के बायस K2 सैर करने के दौरान हमारी तबीयत नासाज हो गई। पाक फौज के एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई से तिब्बी इमदाद फराहम की गई और रेस्क्यू किया गया। रमा 7 जनवरी में पाक फौज के रजाकारों ने हिमालय की चोटी पर फंसे फ्रांसीसी कोहपेमा की भी जान बचाई थी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात में जीत के लिए पुरआज़्म। कहते हैं कि कमला हैरिस जो बाइडन के मुकाबले में ज़्यादा आसान हरीफ हैं, उनको सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। एक से ज़्यादा सदारती मुबासे हो चुके हैं। कमला हैरिस के साथ कम अज़ कम एक मुबाहरा ज़रूर करना चाहूँगा। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गई। कमला हैरिस का डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूबा हिमायत हासिल करने का दावा। सदारती इंतखाबात के मार्के में सर्वे रिपोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप को बरतरी मिल गई। वोटर्स में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 40% और कमला हैरिस की मकबूलियत 45% रिकॉर्ड की गई।